سوچیں، ایک نبی علیہ السلام جو 950 سال تک رات دن ایک ہی پیغام دیتا رہا، اللہ کو مانو، گناہ چھوڑ دو، مگر لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ خشکی پر ایک کشتی بننے لگی۔ لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام پاگل ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ دن آیا جب ہنسی رونے میں بدل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: بے شک جب پانی کے طوفان میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر کفار نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو آواز دی کہ آؤ، آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر جا ٹھہری۔
جو عراق کے شہر کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیں، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصد دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن آخرکار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ جو عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان کے برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، اور آپ اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، تو وہ شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھیں، ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ان نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.